کارنامے سر انجام دیے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ امام احمد رضا کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے اور ان کی پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے، تو میں اعلی حضرت کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ اگر اس کی عملی تصویر اور تفسیر اگر دیکھنی ہو تو وہ محدث اعظم علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب کو دیکھ لے رہا۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کی رگ رگ سے، نس نس سے، ان کی زندگی کے شب و روز، زندگی کا لمحہ لمحہ، ساتھ ساتھ، آن آن، پکار پکار کر آج بھی ان کے مزار شریف میں کہہ رہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلی حضرت کا وہ پیغام حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ دے کر اس لائل پور فیصل آباد کی سرزمین پہ آئے اور پوری امت مسلمہ کو ایک ہی سبق دیا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہی پیغام تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ نے وہ علمی انقلاب پیدا کیا کہ پاکستان کے در و دیوار ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں جہاں جہاں آپ کے تلامذہ پہنچے، ان تمام بلاد غیر کے اندر بھی اگر فضاؤں اور ہواؤں کو دیکھیں تو وہ یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج رہی ہے، یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج رہی ہیں۔ یہ سب فیضان ہے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ۔ الحمدللہ میں نے یورپ کا دورہ کیا تو میں اس بات کو دیکھ کر مجھے تسکین قلبی حاصل ہوئی۔ جگہ جگہ مجھے حضرت قبلہ شیخ الحدیث کا فیضان نظر آیا۔ کہ میں نے انگلینڈ میں دیکھا، لندن میں دیکھا، مانچسٹر میں دیکھا کہ یہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں، کہا یہ لائل پور فیصل آباد سے محدث اعظم کے شاگرد ہیں۔ اچھا مولانا آپ کہاں پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ میرے دادا استاد ہیں مولانا سردار احمد صاحب، کسی نے کہا کہ میرے استاد ہیں، کسی نے کہا میرے دادا استاد ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اور علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں کہ محدث اعظم علیہ الرحمہ نے گلشن حدیث کی ایسی آبیاری کی، ایسی باغبانی کی اور علم و عرفان کا ایسا کھیت اور گلشن اور باغ آپ نے آباد کر دیا ہے جو ہمیشہ ہی سرسبز و شاداب رہے گا۔ ایسی کھیتی لگائی محدث اعظم نے جو ہمیشہ ہی سرسبز و شاداب رہے گی۔ ارے ان کے شاگرد، پھر شاگردوں کے شاگرد، پھر آگے شاگردوں کے شاگرد، ذرا غور کیجئے کہ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا۔ صبح قیامت تک یہ فیضان ان کا ہے اور ان کی مرکز منورہ پر، ان کے مزار پر انوار پر، ان کی لحد پر لمحہ لمحہ رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جہاں ان کا شاگرد بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، پھر ان کے شاگرد کا شاگرد پڑھا رہا ہے، پھر ان کے شاگرد کا آگے شاگرد پڑھا رہا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے جو لمحہ لمحہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس حدیث پاک کی خدمت کا صلہ ان کے مزار شریف پر نازل ہو رہا ہے۔ آپ علامہ مولانا غلام فرید القادری کو دیکھ لیجیے، مدرسہ سلطانیہ، مدرسۃ البنار سلطانیہ میں ملاقات و زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا وہاں حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، پھر دیکھا تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے کہ انہوں نے روشنی حاصل کی محدث اعظم سے، ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا اور پھر آگے علم دین کو پڑھایا، علم دین کو پھیلایا۔ ارے جب تک یہ تلامذہ کا سلسلہ جاری رہے گا، لمحہ لمحہ اگر زندہ ہیں تب بھی اجر مل رہا ہے، اور وصال کر گئے ہیں تو ان کی قبروں پر بھی ان کے نیک کام کا صلہ اجر رحمت باری کی صورت میں ان کے مزار شریف پر بھی نازل ہو رہا ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ علماء تو بڑے بڑے دیکھے ہیں، حدیث پڑھانے والے بھی بہت ہیں، شیخ الحدیث بھی بہت ہیں،
تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، شیخ الحدیث تو پہلے بھی بڑے تھے، حضرت کے زمانے میں بھی تھے، بعد میں ایسے محدث اعظم، ایسے شیخ الحدیث ہیں کہ آپ نے جس شاگرد پر نگاہ ڈالی اس کو ہی شیخ الحدیث بنا دیا۔ اور کبھی کبھی میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ حضرت کا نعرہ لگتا تھا حضرت قبلہ شیخ الحدیث، اب ان کا ایسا نگاہ کرم ہوئی اور ایسا فیضان ہے ان کا کہ ان کے شاگرد شیخ الحدیث، ارے شاگرد نہیں، شاگردوں کے شاگرد بھی شیخ الحدیث۔ میں یہ کہتا ہوں کئی ایسی فیکٹری ہیں ان میں کپڑا بنتا ہے جی، کسی میں جوتے بنتے ہیں، کسی میں کوئی کام ہوتا ہے، محدث اعظم علیہ الرحمہ نے ایک ایسا کارخانہ لگایا ہے جس میں شیخ الحدیث تیار ہوتے ہیں، جس میں استاد العلماء تیار ہوتے ہیں، جس میں سند المدرسین تیار ہوتے ہیں، جس میں عالم مفتی پیر پیدا ہوتے ہیں۔ تو مولانا سردار احمد صاحب کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں علماء پیدا کیے، شیخ الحدیث پیدا کیے اور شیخ التفسیر پیدا کیے، استاد العلماء پیدا کیے اور ماہر فن استاد پیدا کیے جنہوں نے آگے جا کے دین کو پھیلایا۔ مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شیخ الحدیث تو دنیا میں بڑے ہوئے، جو پذیرائی مولانا سردار احمد کو ہی کسی کو نہیں ہوئی، جو پذیرائی محدث اعظم علیہ رحمہ کو ہوئی کسی شیخ الحدیث کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، پھر اجازت دیں۔ یہ اصل صاحب عرس علیہ الرحمت والرضوان، اور آپ کی باتیں تو اتنی پیاری ہیں کہ وہ ختم ہونے والی ہیں۔ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں کن باتوں کا انتخاب کروں۔ اچھا، یہ تو آپ سب نے سنا ہے کہ یہ فیضان ہے بریلی شریف سے آیا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فیضان ہے بریلی شریف کا، فیضان اعلی حضرت ہے۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ محدث اعظم نے تو اعلی حضرت کو دیکھا ہی نہیں، اعلی حضرت کو دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں کی، کیونکہ جب حضرت کا بریلی شریف جانا ہوا تو اس وقت اعلی حضرت کا انتقال ہو چکا تھا، اور اعلی حضرت کے بڑے شہزادے جو ہیں وہ وہاں محتمم تھے جامعہ کے اور سجادہ نشین تھے۔ تو اگر اعلی حضرت کے بن دیکھے عاشق مولانا محمد سردار احمد صاحب کا اتنا فیضان ہے جنہوں نے اعلی حضرت کی زیارت نہیں کی، ان کا زمانہ نہیں پایا، تو ان کا فیضان اتنا ہے، تو وہ شخصیات جنہوں نے براہ راست اعلی حضرت سے اکتساب فیض کیا ہے ان کی روحانیت کیا ہوگی؟ مولانا سردار احمد کیسے محدث اعظم بنے اور یہ مقام اور مرتبہ کیسے پایا؟ آج ذرا دیکھیے، کالج میں پڑھتے تھے محدث اعظم رحمۃ اللہ، کالج کے طالب علم ہیں اور اعلان ہو رہا ہے، لاہور کی کشمیری بازار میں اعلان ہو رہا ہے کہ آج مسجد وزیر خان میں اعلی حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان علم دین کی فضیلت پر تقریر کریں گے۔ تو کالج کے طلباء گزر رہے تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ چلو آج ہم بھی مولانا کی تقریر سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ مسجد وزیر خان میں مجمع ہے، لوگ منتظر ہیں کہ حجت الاسلام آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی روحانیت و نورانیت، شگفتگی اور شادابی، ایک نگاہ محدث اعظم جو ابھی صرف محمد سردار احمد ہیں، کالج کے طالب علم ہیں، ایک نگاہ حجت الاسلام کے چہرے پر پڑی۔ وہ نگاہ کا کیا پڑھنا تھا کہ حضرت مولانا محمد سردار احمد جو طالب علم ہے کالج کے، دل کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایک نظر انہوں نے دیکھا، ایک نظر انہوں نے دیکھا، ایک نظر انہوں نے دیکھا، ایک نظر انہوں نے دیکھا۔ ارے ایسی نظر لگی محدث اعظم علیہ رحمہ کو کہ اعلی حضرت کے شہزادے علم دین پر بیان کر رہے ہیں اور کالج کا طالب علم محمد سردار احمد دار و قطار رو رہا۔ جب تقریر ختم ہوئی تو لوگ دست بوسی کر رہے تھے حجت الاسلام سے۔ مولانا سردار احمد صاحب جو کالج کے طالب علم تھے تو حضرت سے کہا، حضور میں بھی علم دین پڑھنا چاہتا ہوں، میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ بریلی شریف جاؤں گا، علم دین پڑھوں گا۔ حضرات کالج کو چھوڑا
اور جامعہ رضویہ منظر اسلام جو اعلی حضرت کی یادگار ہے، محدث اعظم وہاں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو کیسے مولانا سردار احمد محدث اعظم کیسے بنے، عاشق رسول کیسے کہلائے، 3 لاکھ افراد